السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کا 11واں دن ہے آج، اور آج انشاءاللہ تھوڑا ایمان، تقوی اور توکل، ان چیزوں سے مختلف کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور اس چیز کو کہا جاتا ہے فطرت. ہمارے ہاں اردو لغت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے ہمیشہ، اور اس کا جو مطلب اردو میں ہوتا ہے وہ ہم لوگ پوری طرح عربی سے متشابہ طور پہ نہیں استعمال کرتے. عربی میں فطرت کہتے ہیں نیچر کو، جو ایک نیچرل کنڈیشن میں کوئی اگر چیز ہے تو وہ اپنی فطرت پہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے ایک کانسیپٹ ہے کہ فطرت کسی کی اگر کوئی عادت خراب ہے، کسی کا کوئی کیریکٹر خراب ہے، تو ہم لوگ کہتے ہیں اس کی فطرت خراب ہے، اس کی فطرت میں کمی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ فطرت کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے، وہ اصل میں اس کے سراؤنڈنگ کا، اس کے آس پاس کیا چیز ہے، اور اس کی پرورش کیسے ہوئی ہے، اس کے دوست احباب کیسے ہیں، وہ ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ پیدا کیا. اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ سب کے لیے سیم ٹیسٹ رہے گا، اور سب لوگ میں سے کوئی بھی کسی پہ بھی ظلم نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب سورہ روم آیت نمبر 30 میں کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. سورہ روم آیت نمبر 30. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ دین حنیفہ کی طرف، جو ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس کی طرف کر لو، خالص ہو کر کے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ڈالی ہے. اللہ کی فطرت نہیں، اللہ کی ڈالی گئی فطرت ہے یہ. اور اس سے انسان کو، ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے انسان کا جو نیچرل کریشن ہے نا، جو انسان کو جس طریقے سے دنیا میں بنایا گیا، اور اس کے جو مورل لاز اس کے اندر ہے، چاہے وہ انسان جس بھی دین کا ہو، جس بھی مذہب کا ہو، اس کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا خراب چیز ہے، اس کو پتہ ہے کہ رحم دلی اچھی چیز ہے، اس کو پتہ ہے کہ کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کا ناحق کسی کا کوئی حق نہیں مارنا چاہیے. تو ان چیزوں کو کون ڈالتا ہے اندر؟ یہ انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ خوبصورتی جو ہے اچھی چیز ہے، اس کی طرف جانا چاہیے، اور لوگوں کو اچھا فیل کرانا، ان سے اچھے سے پیش آنا، یہ سب چیزیں جو ہیں ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر یہ ڈال کے بھیجیں دنیا میں. تو اسی وجہ سے دین کا جو اعتبار ہے، اس کے حساب سے اگر کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے مرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ فطرت پہ وہ مرا ہے، نیچر پہ مرا ہے، نیچرل کنڈیشن پہ، اور وہ جنتی ہوتا ہے، چاہے وہ جس بھی مذہب کا ہو. اور اسی چیز سے ریلیٹڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کے بارے میں ہم لوگ آج بات کریں گے انشاءاللہ. وہ بندہ، اس کا نام ہے زید بن عمرو بن نفیل. شاید ہی آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں جنہوں نے یہ نام سنا ہو. زید بن عمرو بن نفیل جو ہیں، ان کے بارے میں صحیح احادیث میں بھی ملتا ہے، اور یہ ایک شخص ہیں جو مکہ میں تھے، اور مکہ کے ہی تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس سے پہلے تھے یہ. تو ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اتنی اچھی باتیں ان کے بارے میں آتی ہیں کہ جس وقت سارے مکہ والے جو تھے گندی اور خراب
عادتوں میں ملوث تھے، خراب کام کرتے تھے، جیسے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تو اس ٹائم پہ یہ شخص کیا کرتا تھا کہ یہ جا کر کے ان لوگوں کے پاس جا کے کہتے تھے کہ اس بیٹی کو مجھے دے دیجیے، اس لڑکی کو مجھے دے دیجیے، اس کی پرورش میں کروں گا، آپ لوگ کس ڈر سے اس کو دفن کر رہے ہیں؟ کھلانا پلانا پڑے گا، یہ سب چیز لائی مجھے دے دیجیے، اس کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری میری، میں کما کے کھلاؤں گا ان کو رکھوں گا اپنے ساتھ۔ جب ان کی پرورش کرتے تھے، جب وہ بڑی ہو جاتی تھیں تو ان کو ان کے والد کے پاس لے جا کر کے کہتے تھے کہ اگر آپ چاہیں تو واپس لے لیجیے، آپ کی اولاد ہے، لیکن اگر آپ ابھی بھی نہیں لینا چاہتے ان کو، تب میں ابھی بھی ان کی دیکھ ریکھ کروں گا، ان کا خیال رکھوں گا اور ان کی شادی کرا دوں گا اچھے طریقے سے انشاءاللہ۔ یہ انسان جو تھے، یہ ایک بار حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں شخص ایک بار گزر رہے تھے اور ان سے ملاقات ہوئی، زید بن عمرو بن نفیل سے، اور ان کو ایک کھانے کی چیز دی گئی، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو کھانے کی چیز ایک دی گئی جو کہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں ایسی کوئی چیز نہیں کھاتا جو تمہارے پتھروں کے خداؤں کے سامنے ذبح ہوئی ہو، اور کہے کہ اللہ جب یہ سب کہتے ہیں کہ آسمان اللہ کا ہے، اس کے اوپر جو گھاس ہے وہ اللہ کی ہے، اس کو جو بھیڑ کھاتی ہے وہ اللہ کی ہے، اور یہ زمین اللہ کی ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے آگے کیسے اس کو ذبح کر دیتے ہو؟ اور اگر یہ کر دیتے ہو تو اس کو میں نہیں کھاتا۔ اور ایک مرتبہ ایک دعوت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے روکا تھا کھانا کھاتے ٹائم، یہ کہہ کر کے کہ یہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ ہے، اس کو مت کھانا۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور بخاری میں، صحیح بخاری میں نمبر 3826۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ملتی ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار اپنی کمر کعبے سے لگا کر کے کھڑے تھے یہ، اور یہ آواز دے کر کے پکار کے کہہ رہے تھے کہ اے قریش والو، تم میں سے کوئی بھی ابراہیم کے دین پہ نہیں ہے سوائے میرے، اور یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی زندگیاں بچایا کرتے تھے، اور اگر کوئی، جیسے کہ میں نے بتایا تھا، کوئی اگر ان کی اپنی بیٹی کو دفنانے جا رہا ہوتا تھا تو یہ روک لیتے تھے ان کو اور بیٹی کو خود لے لیتے تھے پرورش کرنے کے لیے۔ یہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3828۔ ایک بار جب ان چیزوں سے پریشان ہو گئے تو ان کو جب سمجھ میں آنے لگا کہ یہاں پہ مکہ میں تو مجھے کچھ حق پرست لوگ مل نہیں رہے، تو مجھے کہیں اور جانا پڑے گا، تو انہوں نے اپنی سواری باندھی اور یہ نکل گئے باقی ہر طرف پوری دنیا میں جو بڑی بڑی 4 جگہ تھی، خاص کر کے شام اور مکہ اور عراق اور اس طرح کی جو 3-4 جگہ تھی مین، وہاں جانے لگے، لوگوں سے بات کرنے لگے، ملنے لگے کہ معاملہ کیا ہے، کیا دین ہے، کیونکہ وہ موحد تھے اصل میں، تو وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کا دین کیا ہے، مجھے اس پہ جانا ہے۔ تو وہ پہنچے شام، اور شام جا کر کے ان کو ایک راہب ملا، راہب یعنی یہودی وہ عالم، اور اس کے پاس جا کر کے انہوں نے پوچھا کہ اس نے پوچھا کہ کیا کرنے آئے ہو؟ تو انہوں نے پوچھا اصل میں مجھے جو حقیقی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہ چاہیے۔ تو وہ کہے کہ اصل میں ہم بھی ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، لیکن یہ دین جو ہے وہ کافی، مطلب توحید بیان نہیں ہوتی اس کے اندر، توحید بیان کرنے والے ایک کے بعد ایک سب مر چکے ہیں، اور میں کسی کو نہیں جانتا جو اس وقت حق پہ ہے، یہ راہب نے کہا۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ دین حنیف پہ تھے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، واقعی وجہ دین حنیفہ، حنیفہ والے دین پہ رہو، تو دین حنیف پہ تھے انہوں نے کہا۔ تو یہ جو تھے یہ کہے اچھا ٹھیک ہے، یہ گئے پھر ایک عیسائی پادری کے پاس، عیسائی پادری سے بھی اسی طرح کا کلام ہوا، اور اس نے کہا کہ تو اگر تم ہمارا ریلیجن جوائن کرتے ہو تو کچھ حصہ تو اللہ کی لعنت اپنے اوپر لے لو گے،
کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ دین چینج ہو چکا ہے، دین تبدیل کیا جا چکا ہے، موحد نہیں تھے وہ لوگ پوری طریقے سے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس نے بھی کہا وہ تو دین حنیف پہ تھے، اور وہ دین ابھی ہے نہیں دنیا میں، ہو چکا ہے. تو وہ باہر نکلتے ہیں اور اپنا ہاتھ اٹھا کر کے آسمان کی طرف، اللہ کی طرف پکار کے کہتے ہیں کہ یا اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہوں. اور اس کا ایک حصہ جو ہے یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3827 میں ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں، ان کے بیٹے آ کر کے ان سے دریافت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں کہ ان کا ہوگا کیا. اور یہ ظاہر سی بات ہے، مسلمان تو تھے نہیں، مسلمان تو نہیں ہوئے. مسلمان تب ہوں گے جب اسلام آ چکا ہوگا، اور اسلام تب تک آیا نہیں تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی. تو یہ کس بنا پہ یہ سب کر رہے تھے؟ جو مین سوچنے کی بات ہے، جو میں ابھی تک رک کے بتا رہا تھا، وہ اس وجہ سے کیونکہ میں چاہ رہا تھا ساری صحیح احادیث جو ہیں پہلے اس کو کور کر لیں انشاءاللہ، تاکہ کنفیوژن ختم ہو جائے اور سورس جو ہے انسان کے ذہن میں اوتھینٹسٹی کے ساتھ آ جائے. تو مین بات یہ ہے کہ یہ انسان آئیڈل ورشپ جو ہے، بت پرستی نہیں کرتے تھے. کعبے کا غلاف پکڑ کر کے اللہ کو پکار کے کہتے تھے کہ یا اللہ، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں کیسے کروں. یہ مکہ میں ماریں کھاتے تھے، اور خاص کر کے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے ان سے مار کھاتے تھے، اور بہت مار کھاتے تھے. ان کے بھائی لگتے تھے یہ، اور ان کے بھائی نہیں، میرے خیال سے چچا لگتے تھے ان کے، یہ تو بھائی لگتے تھے واللہ عالم. تو وہ جو ہے بہت شدید تشدد کرتے تھے ان کے اوپر، اور ان کو آخری وقت میں ان کی وائف نے بھی، ان کی وائف جو تھیں وہ الخطاب جو تھے عمر رضی اللہ عنہ کے والد، ان کو کمپلین کرتی تھیں اور وہ ان کو مارا کرتے تھے. اور جو قریش کی گیدرنگ ہوتی تھی، جیسے میلے لگتے تھے یا دعوتیں ہوتی تھیں، تو اس ٹائم پہ بھی یہ کہتے تھے غیر اللہ کا نام کا ذبیحہ ہے، اور لوگوں کو منع کیا کرتے تھے، کوسا کرتے تھے کہ کیا کرتے ہو تم، ایک طرح سے دعوت کیا کرتے تھے، اس چیز سے روکا کرتے تھے. تو ان کو ماریں پڑتی تھی بہت زیادہ. اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے ان کے پیچھے لوگ لگا دیے گئے، ان کو اتنا پریشان کیا گیا کہ یہ آخری ٹائم میں اپنے مکہ سے تھوڑا دور گفاؤں میں اور پہاڑوں میں جا کے رہنے لگے. اور یہ اپنی ساری زندگی سفر کرتے رہے یہاں سے وہاں، ہر جگہ اس تلاش میں کہ کہیں سے ان کو صحیح دین مل جائے. اس کے بعد یہ فائنلی جا کر کے کہاں پہنچے؟ شام میں ایک بار ان کو ایک راہب ملا جس نے کہا کہ جو ایک آخری نبی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ تو اصل میں مکہ کی زمین پہ آنے والا ہے، اور شاید ممکن ہے اس نے نام بھی بتایا کہ اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سننے کے بعد یہ واپس چلے اپنے سفر پہ، اور واپس آتے ٹائم راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. اور ہسٹری میں تو آتا ہے کہ ان کا سارا سامان لوٹ لیا گیا تھا، اور ڈیزرٹ میں ان کو چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ ڈاکو وغیرہ رہتے تھے اس ٹائم پہ. اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، آپ کا جو نبی آنے والا ہے، میں نے تو پوری کوشش کی کہ میں اس تک پہنچ جاؤں لیکن میں پہنچ نہیں سکا، تو اے میرے پروردگار ایسا کچھ انتظام کر دیجئے کسی طریقے سے کہ میری اولاد اس کی قدموں تک پہنچ جائے. اور انتقال ہو گیا تھا ان کا، پہنچ نہیں پایا صلی اللہ علیہ وسلم تک. ان کی پوئمز وغیرہ جو ہیں یہ عربی لغت کے اندر بہت مشہور ہیں، بڑی خوبصورت پوئمز انہوں نے لکھی ہیں، ترستے ہوئے، تڑپتے ہوئے. یہ حبل اور لات اور عزا اور ان کی عبادت کرتے ہیں لوگ. حالانکہ وہ خود بھی کہتے تھے کہ سٹارٹنگ میں تھوڑا سا وہ بھی کرتے تھے، لیکن پھر کہتے تھے کوئی بھی باعقل انسان اگر تھوڑا سا غور کرے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا کو مانتے ہوئے تم دوسری چیزوں کی کیسے عبادت کر سکتے ہو، یہ جانتے ہوئے کہ خدا ایک ہے اور ساری طاقت اس کی ہے، یہ مانتے ہوئے کیسے دوسروں کی عبادت کر سکتے ہو. اور یہ پتھر تمہیں کیا دیں گے؟ یہ نیچرلی، یہ فطرت، نیچر کی بات سنی انہوں نے. خیر، ان کے جو بیٹے تھے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ان کے جو بیٹے تھے ان کا نام ہے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل. یہ کون ہے؟ یہ ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ہی کی بہن کے شوہر. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر گئے تھے ایک بار، جب ان کی بہن اور ان کے بہنوئی جو ہے قرآن پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے مارا تھا اپنے بہنوئی کو اچھے سے. اور پھر ان کی بہن نے ان کو کہا تھا، قرآن دکھایا. ان کی بہن کو جب چوٹ لگ گئی تو پھر ان کا غصہ تھوڑا کم ہوا، اور پھر انہوں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ.
تو ان کی بہن نے فرمایا پہلے آپ پاک ہو کے آئیے، اس کے بعد ان کو سورہ طٰہٰ دی گئی. سٹارٹنگ کے کچھ آیات پڑھے اور ترنت دل پگھل گیا اور پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کر لیا. تو یہ جو ان کے بہنوئی تھے یہ تھے سعید بن زید، یہ زید بن عمرو بن نفیل کے بیٹے، اور یہ عاشرہ مبشرہ ہیں. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پہلے ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں، اور دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، ان کے بیٹے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کس کس طرح نوازتے ہیں اپنے بندوں کو، یہ ہم لوگ جان بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. اور حالانکہ یہ تو پوری سٹوری ہے بھی نہیں. اس سٹوری کا جو مین مدعا ہے وہ اس کے بعد آنے والا ہے. وہ کیا ہے کہ ایک بار مستدرک الحاکم میں یہ حدیث کا ریفرنس ہے، حدیث نمبر 4956، اور اس کو الحاکم نے حسن بھی کہا ہے، مطلب صحیح حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے جو بیٹے تھے زید بن عمرو کے، عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی، وہ آ کر کے ان سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ تو میرے والد کو جانتے تھے نا، وہ تو اللہ کی طرف بلاتے تھے، ایک اللہ کی طرف سب کو بلاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ لوگوں کو بلاتے تھے، اور بت پرستی کو ہٹاتے تھے، نیک کام کرتے تھے، یتیم نہیں، جو لڑکیوں کو مرنے چھوڑ دیا جاتا تھا ان کی سرپرستی کرتے تھے، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے لوگ آتے ہیں دنیا میں اور ان کے لیے نبی بھیجے جاتے ہیں، اور جس جگہ پہ جس علاقے میں نبی بھیجا جاتا ہے اس علاقے کے لوگ اس کی امت کہلاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا تو پوری دنیا والے ان کی امت کہلاتے ہیں. حالانکہ رسولوں کے بیچ میں گیپ آتا ہے کچھ، جس وقت کوئی رسول نہیں ہوتا دنیا میں، کوئی ہدایت نہیں ہوتی دنیا میں، ہدایت کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. تو اس ٹائم پہ یہ ایک ایسے انوکھے شخص تھے جنہوں نے اپنے دل کے اندر جھانک کر کے، اپنی فطرت کی آواز سن کر کے اپنے رب کو پہچانا، اس تک راستہ تلاش کیا بنا کسی وحی کے اور بنا کسی اور چیز کے. ابراہیم علیہ السلام کی بھی سٹارٹنگ کے واقعات میں ایسی نظر آتا ہے نا کہ انہوں نے اپنے اندر جھانک کر کے اللہ کو پہچاننا کی کوشش کی، اسی طرح سے انہوں نے بھی کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے انبیاء کھڑے ہوں گے، اور ہر انبیاء کے پیچھے ان کی پوری ایک امت کھڑی گی، آرمی کی طرح. جیسے ایک جنرل کھڑا ہوتا ہے پیچھے پوری آرمی رہتی ہے نا، اسی طرح آدم علیہ السلام رہیں گے، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سارے نبی جتنے ہیں سب کھڑے رہیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کھڑے رہیں گے، ان کے پیچھے ان کی پوری امت رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہیں گے، ان کے پیچھے ہم سارے رہیں گے، پوری امت ہماری. اور عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا، نبیوں کی لائن میں ایک آدمی کھڑا ہوگا، ایک امت بن کے، پوری امت، وہ اکیلا. اس کو بولتے ہیں ون مین امہ، ان کو کہتے ہیں. وہ ہے زید بن عمرو بن نفیل. بیکاز یہ کسی نبی کی دعوت پہ تو لبیک نہیں کہے، تو ان کا لیڈر کون تھا؟ ان کو تو لیڈر ہی نہیں ملا دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم نہیں کیا، اور یہ جنتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہیں. سبحان اللہ. تو ان چیزوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اپنے اندر دیکھے، اپنی فطرت کو دیکھے، اور اپنی لاجک، اپنا ذہن استعمال کرے جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کو، اور اس کو استعمال کرے کس لیے؟ اللہ کو ہی تلاش کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.